قاری محمد افضل صاحب سے کہ تلاوت قرآن حکیم فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ألا الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة
ذلك هو الفوز العظيم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان نعت خان شبیہ الحسن صاحب یہ نعت پڑھیں گے قربان میں ان کی بخشش کے. پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ. قربان میں ان کی بخشش پر، قربان میں ان کی بخشش پر، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا. دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش پر. ایمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش پر.
دب بر گئے منگتوں کے دب بر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بری جو آیا اسے بر بر کے دیا جو کسی کو لوٹایا نہیں قربان میں ان کی بخشش پر خورشید قیامت کی خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی ہم ان کے ہیں گھبرائیں کیوں ہم ان کے ہیں کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں قربان میں ان کی بخشش پر ماشاءاللہ نوجوان نعت خان شبیح الحسن صاحب نے بہت اچھی نعت پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں اس فن میں مزید ترقی عطا فرمائے. اب میں محترم عطا جیلانی صاحب سے ملتمس ہوں نعت رسول مقبول میں لب کشا نہیں، اس سے پہلے 2-3 بول حمد کے پڑھ کے پھر یہ نعت شریف پیش فرمائیں. درود پاک صاحب صلی اللہ علیہ جہاں تو ہے دوسرا کون ہے جہاں تو ہے کون جانے تجھے کہاں تو ہے دوسرا کون ہے جہاں تو ہے لاکھ پردوں میں تو ہے پردہ لاکھ پردوں میں تو
پردہ اور 100 نشانوں میں بے نشان تو ہے 100 نشانوں میں بے نشان تو ہے حلوت میں تو ہے جلوت میں تو ہے خلوت میں تو ہے جلوت میں کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے محرم راز تو بہت ہیں امیر محرم راز تو بہت امیر جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے کون جانے تجھے کہاں تو ہے دوسرا کون ہے جہاں تو ہے درود پاک صاحب دی آواز آوے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا بڑا پیارا کلام ہے ہاں میں لب کشا نہیں ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں میں محفل حرم کے میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے اس لیے طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں
بڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے اور خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے اور خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب گداگر جانتے ہیں مجھ کو، یہ مجھ کو خبر نہیں تھی کہ میں اس قدر بڑا ہوں، یہ مجھ کو خبر نہیں تھی کہ میں اس قدر بڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ اس کلام دا شاعر مقطع کی لکھدا ہے، اقبال مجھ کو اب بھی یہ محسوس ہو رہا ہے، اقبال مجھ کو اب بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ روضے کے سامنے ہوں، میں روضے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں، میں روضے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں، میں روضے کے سامنے ہوں، بعد مرنے کے مجھے کوئی پوچھے تو یہ کہہ دینا کہ وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، روضے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں، میں لب کشا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محب غوث اعظم ہے محب حیدری بے شک،
محمد کا پیارا ہے پیارا غوث اعظم کا. منقبت غوث پاک کلام حضرت مولانا حافظ سید ظہور الحسین قادری سجادہ نشین ہفتم دربار قادریہ فاضلیہ بٹھارہ شریف پیش فرمائیں گے نئے انداز میں محترم عطا جیلانی صاحب. درود پاک صلی اللہ علیہ یا سب دی آواز آوے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. خدا کے ملک پر قبضہ ہے سارا غوث اعظم کا. خدا کے ملک پر قبضہ ہے سارا غوث اعظم کا. خدا کے ملک پر قبضہ ہے سارا غوث اعظم کا. زمین سے عرش تک باج نکارا غوث اعظم کا. زمین سے عرش تک باج نکارا غوث اعظم کا. ملک جنوں بشر ہیں سب ان کی اطاعت میں. ملک جنوں بشر ہیں سب ان کی اطاعت میں. ظہور ہر دو عالم میں پسارا غوث اعظم کا. ظہور ہر دو عالم میں پسارا غوث اعظم کا. نسیم جنتوں دنیا مستغنی ہے وہ جس پر. نسیم جنتوں دنیا مستغنی ہے وہ جس پر. ہوا ہے لطف سے دم بھر نظارہ غوث اعظم کا. ہوا ہے لطف سے دم بھر نظارہ غوث اعظم کا. محب غوث اعظم ہے محب حیدری بے شک. محب غوث اعظم محب حیدری بے شک. محمد کا پیارا ہے پیارا غوث اعظم
اعظم کا محمد کا پیارا ہے پیارا غوث اعظم کا ادویز دو احمد ہے مقبوض شہ جینا ادویز دو احمد ہے مقبوض شہ جینا خدا کی مار کا مارا ہے مارا غوث اعظم کا خدا کی مار کا مارا ہے مارا غوث اعظم کا نہ بگڑے اس سے گرچہ جن و انسان سب مخالف ہوں کہ ہے جس کو پناہ ہو استوارا کا کہ ہے جس کو پناہ ہو استوارا غوث اعظم کا جہاں میں کوئی اس در بن غریبوں کا نہیں ملجا جہاں میں کوئی اس در میں غریبوں کا نہیں ملجا نہ ہرگز چھوڑیو اے دل دوارا غوث اعظم کا نہ ہرگز چھوڑیو اے دل دوارا غوث اعظم کا ظہور آرام کر کیوں درد و غم میں دل جلاتا ہے ظہور آرام کر کیوں درد و غم میں دل جلاتا ہے تجھے ہے جب دو عالم میں سہارا غوث اعظم کا تجھے ہے جب دو عالم میں سہارا غوث اعظم کا زمین سے عرش تک باد نکارا غوث اعظم کا خدا کے ملک پر قبضہ ہے سارا غوث اعظم کا پرانے زمانے میں ایک بزرگ ہوئے ہیں آپ کا اسم گرامی امام بوسیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیمار ہو گئے صحت سے مایوس ہو گئے تو پھر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک قصیدہ لکھا جس دن وہ قصیدہ مکمل ہوا
رات کو اپنے سرہانے کے نیچے رکھ کے وہ سو گئے. رات کو حاضری ہو جاتی ہے, دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم لگا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں, صحابہ کرام درجہ بدرجہ بیٹھے ہیں, تو امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ وہ قصیدہ بردہ وہاں سناتے ہیں, پڑھتے ہیں وہ. تو آپ نے خوش ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک کیا اسے چادر کہتے ہیں, ہاں, انہیں اڑا دیا. اب جب صبح سو کر اٹھے وہ تو اپنے آپ کو کچھ طاقتور اور توانا محسوس کر رہے تھے. بیوی سے کہتے پانی گرم کرو, میں غسل صحت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے غسل فرمایا, اٹھ کے بازار کو گئے, تو ایک بازار میں ایک شخص جو مجذوب تھا اس کے پاس سے گزرے تو وہ اسی قصیدے کے اشعار پڑھ رہا تھا. آپ اس کے پاس بیٹھے, کہنے لگے یہ تو نے کہاں سے لیا, ابھی تو میں نے رات کو ہی مکمل کیا ہے اس کو. تو انہوں نے کہا محترم جہاں رات کو تم پڑھ رہے تھے میں بھی وہیں تھا. مقصد اس کا یہ ہے کہ حضور کی صفت و ثنا بھی باعث شفا ہے. اگر ہمیں کرنی آ جائے تو دو نوجوان نعت خواں ہیں ہمارے پاس, ان کو آزماتے ہیں, پہلے بھی آزمایا ہے. قصیدہ بردہ شریف کے 2-3 اشعار پڑھیں گے یہ. آؤ بچوں, لیکن بہت اچھا کر کے پڑھنا ہے. یہ ادھر نا وہ سکھلائی نہیں کرنی, تربیت نہیں کرنی, تربیت پیچھے سے کر کے آنی, یہاں پڑھنا ہے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
اب میں ملتمس ہوں قاری بشیر صاحب سے، ویسے تو انہوں نے منقبت غوث پاک پڑھنی ہے، لیکن اس سے پہلے صرف 2 اشعار نعت کے، اور اس کے بعد منقبت پیش فرمائیں۔ تمام حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چھت دیا دروشی پیش کرو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں، ہماری دست تمنا کی لاج بھی رکھنا، ہماری دست تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں، تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں، حسن ہے جن کی صحاوت کی دھوم عالم میں، حسن ہے جن کی صحاوت کی دھوم عالم میں، انہی کی راہ کے ایک ریزہ زار ہم بھی ہیں۔ منقبت سرکار سید غوث پاک محشر میں مغفرت کی خبر غوث پاک ہے، محشر میں مغفرت کی خبر غوث پاک ہے، سب کچھ میرا ہے جو میرے غوث پاک ہے، خیر الورا کی آل ہو
کے نور نظر غوث پاک ہے غیر النسا کے نور نظر غوث پاک ہے گردن پہ ہر والی کے قدم غوث پاک کا گردن پہ ہر والی کے قدم غوث پاک کا تارے ہیں سب ولی تو کمر غوث پاک ہے تارے ہیں سب ولی تو کمر غوث پاک ہے بغداد محترم ہے دریا آقا کے بعد اس میں آپ ہیں تو ادھر غوث پاک ہے اس میں آپ ہیں تو ادھر غوث پاک ہے کیا خوب ہے نصیر یہ مصرع امیر کا اللہ بھی ادھر ہے جدھر غوث پاک ہے اللہ بھی ادھر ہے جدھر غوث پاک ہے محشر میں مغفرت کی خبر غوث پاک ہے سب کچھ میرا ہے جو میرے غوث پاک ہے سبحان اللہ سبحان ماشاء اللہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پیران پیر ہم کتنے خوش نصیب ہیں ہمیں اللہ نے بنایا تو شکل انسانی میں بنایا نبی دیا تو سردار الانبیاء اور پیر دیا تو سردار الاولیاء ہماری خوش نصیبی اس پر ہمیں فخر اور ناز ہونا چاہیے کیوں ہم غوث پاک کے ادنا سے سگ ہیں کتے ہیں ان کے وہ کتے جو شیروں پر بھارے سگے درگاہ میراں شوچ خواہی قرب ربانی کہ بر شیراں شرف دارت سگے درگاہ جیلانی
मैं मुल्तमिस हूँ मौलाना ज़िया मुहीउद्दीन कादरी साहब से कि सीरत गौस आज़म के हवाले से खिताब फरमाएं, लेकिन मुख्तसर से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदम व मुसल्लियन व मुअज़्ज़िज़न बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हज़रत क़िबला सय्यदी व मौलाई और तमाम मुहिब्बाने गौसे पाक, 11वीं शरीफ की ये महफिल सबको मुबारक हो। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपने मकबूल, महबूब और प्यारे बंदों की जो पहचान जिक्र की है, मुख्तलिफ अल्फाज इरशाद फरमाए हैं। उनमें से अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, उनमें से 4 अल्फाज ये भी हैं कि अल्लाह के महबूब बंदे वो हैं जो पहले नंबर पर तो ईमान लाएं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जुबान से इकरार करें, दिल से तस्दीक करें। ईमान किस चीज का नाम है? इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। जुबान से इकरार करना कि मैं एक अल्लाह को माबूद मानता हूँ, एक अल्लाह के अलावा किसी और को इबादत के लायक नहीं मानता, और जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानता हूँ, आखिरी नबी मानता हूँ। जो पैगाम आप लेकर आए उन तमाम पैगामों को, उन तमाम फरामीन को सिद्के दिल से तस्लीम करता हूँ। ये मान लेना, ये है ईमान। फिर उसके बाद अमल आ जाता है, ईमान के बाद अमल। वकानू यत्तक़ून, और वो मुसलसल तकवा की जिंदगी बसर करते हैं, मुसलसल तकवा की जिंदगी बसर करते हैं। कानू यत्तक़ून, ये ग्रामर के लिहाज से माजी इस्तिमरारी है, और माजी इस्तिमरारी, इस्तिमरार का माना होता है हमेशा, हमेशगी, दवाम, माजी, गुजरा हुआ जमाना। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने मकबूल बंदों के अहवाल को इस तरह जिक्र फरमा रहा है कि उनका माजी किस तरह गुजरा। उनका माजी इस तरह गुजरा कि वो हमेशा ही तकवा इख्तियार किए रहे। उनका एक एक सांस, उनकी एक एक नजर, उनका एक एक कदम, उनका एक एक लम्हा तकवा से खाली नहीं था। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। तो वो जब इस मर्तबे पे पहुंचते हैं, इस मर्तबे पे पहुंचकर फिर उनका वो तकवा जो है वो उनकी अपनी जात तक महदूद नहीं रहता। उनका तकवा फिर उनकी अपनी जात से निकलकर बढ़कर फिर दूसरों तक फैज की सूरत में पहुंचने लगता है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने पाक में आपकी खिदमत अतहर में एक नौजवान लड़का
حاضر ہوا. آپ نے فرمایا تو یوں کر کہ میرے مدرسے کے بچے جن لوٹوں سے وضو کرتے ہیں ان لوٹوں میں پانی بھر دیا کر. میرے مدرسے کے بچے جن لوٹوں کے ساتھ وضو کرتے ہیں ان لوٹوں میں پانی بھر دیا کر. یعنی کوئی لوٹا جیسے ہی خالی ہو اسے فوراً بھر دیا کر. 3 سال تک وہ یہ خدمت انجام دیتا رہا. 3 سال گزرے, خیال آ گیا, شیطان ساتھ ساتھ ہی ہے نا, وسوسے ڈالتا ہے, تو وسوسہ آ گیا. 3 سال گزر گئے, خدمت کرتے کرتے مجھے ابھی تک کچھ ملا ہی نہیں ہے, نظر ہی نہیں آیا, کچھ کوئی فیض ویض نظر نہیں آیا. چلو یہ چھوڑتے ہیں, چلتا ہوں. نکل گیا وہاں سے, چلتے چلتے جنگل میں پہنچا. ایک جگہ 3 آدمی مل گئے. ان سے کہنے لگا آپ لوگ جدھر جا رہے ہیں مجھے بھی ساتھ لے چلیں. وہ کہنے لگے شرط یہ ہے کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. جب کھانے کا وقت ہوتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ ہم کھا لیتے ہیں, نہ ملے تو یوں ہی گزارا کرتے ہیں. وہ کہنے لگا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے, مجھے ساتھ لے لو. کھانے کا وقت آ گیا, وہ بیٹھ گئے. انہوں نے اپنے میں سے ایک سے کہا ہاں بھائی تمہاری باری ہے, دعا کرو. وہ 3 تھے نا, ان تینوں میں سے وہ 2 کہنے لگے کہ بھائی اب تیری باری ہے, دعا کر تاکہ ہمیں کھانا ملے. اس نے دعا کی, ادھر ہاتھ منہ پہ پھیرے, ادھر کھانا آ گیا. اب چاروں نے کھایا, پھر اپنے اوراد میں, عبادات میں, پھر آرام میں, پھر سفر میں اس طرح مصروف رہے. کھانے کا وقت جب پھر آیا, وہ کھانا صرف 2 وقت کھاتے تھے. کھانے کا وقت جب پھر آیا بیٹھ گئے. اب باقی 2 نے کہا اب تیری باری ہے, یعنی اپنے میں سے ان تینوں میں نے اب دوسرے کو کہا اب تیری باری ہے, تو دعا کر. اس نے بھی دعا کی, لیکن دعا کے الفاظ منہ سے نہیں بولے. دعا کے الفاظ نہ پہلے نے منہ سے بولے اور نہ دوسرے نے. بس اس نے دعا کی, منہ پر ہاتھ پھیرے اور کھانا حاضر ہو گیا, کھا لیا. اب جب اگلا وقت آیا کھانے کا, تیسرے کی باری آئی, اس نے بھی اسی طرح دعا کی اور کھانا آ گیا. اب جناب یوں ہوا, وہ کہنے لگے, یہ پوچھنے لگا ارے بھائی یہ تو بتاؤ کہ آپ لوگوں نے دعا کیا مانگی, آپ لوگوں نے کیا دعا مانگی کہ کھانا آ گیا. پہلا بولا, کہنے لگا میں نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ جو خادم جناب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے طلباء کے لوٹوں میں پانی بھرتا ہے اس کے صدقے میں ہمیں کھانا عطا کر دے. دوسرا کہنے لگا میں نے بھی یہی دعا مانگی. تیسرا کہنے لگا میں نے بھی یہی دعا مانگی. یہ اپنے دل میں سوچتا ہے کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ میں ہی ہوں, انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ میں ہی ہوں. کہنے لگا اچھا دوستو السلام علیکم, میں اب چلتا ہوں. اس نے کہا جس ڈیوٹی کی وجہ سے لوگ میرا واسطہ دے کر اللہ سے روزی مانگتے ہیں, میں اس ڈیوٹی کو چھوڑ کر آ گیا, بھاگ کر آ گیا. دوستو یہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون, ایمان کامل, صدق, ریاکاری سے پاک, اور پھر وکانوا یتقون, ہمیشہ کا تقوی, ہر وقت کا تقوی. وہ فیض بن کر دوسروں تک پہنچا, دوسروں سے پھر اگلوں تک پہنچا. اللہ تعالی ہمیں اس در کی محبت اور نسبت
ہمیشہ ہمیشہ عطا فرمائے رکھے، تاکہ ہمیں بھی اس فیض کا کوئی چھینٹا نصیب ہوتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب الحاصل کلام اعلیٰ حضرت بانی سلسلہ قادریہ فاضلیہ ابو الفر حضرت مولانا سیدنا محمد فاضل الدین قادری رضوان اللہ تعالی علیہ از شراب غوث اعظم گلشن و گلزار مست پیش فرماتے ہیں عطا جیلانی صاحب۔ درود پاک صلی اللہ علیہ از شراب غوث اعظم، از شراب غوث اعظم گلشن و گلزار مست، شاہ مست و برگ مست و میوہ مست و بار مست، از شراب غوث اعظم، از شراب غوث اعظم گلشن و گلزار مست، شاہ مست و برگ مست و میوہ مست و بار مست، از شراب غوث اعظم روسوئے بغداد تابینی در و دیوار مست، روسوئے بغداد تابینی در و دیوار مست، شہر مست و کوچہ مست و شہر مست و کوچہ مست و خانہ خمار مست، شہر مست و کوچہ مست و خانہ خمار مست، از شراب غوث اعظم در لباس شاہ جیلانی ببی مستی تمام، در لباس شاہ جیلانی ببی مستی تمام، جامہ مست و خرقہ مست و جامہ مست و خرقہ مست و جبہ و دستار مست، از شراب غوث اعظم بزم وجد قطب ربانی تماشا کردنی، اس بزم وجد قطب ربانی تماشا کردنی، عود مست و چنگ مست و عود مست و چنگ مست و نغمہ مست و بار مست، عود مست و چنگ مست و نغمہ مست و تار مست، از شراب غوث اعظم مرحبا محبوب سبحانی ز سرتا پائے اوس، مرحبا محبوب سبحانی ز سرتا پائے اوس، زلف مست و حال مست و زلف مست و حال مست و تر
مست از شراب غوث اعظم از نسیم بوئے عنبر شاہ دستگیر از نسیم بوئے عنبر سایہ شاہ دستگیر عطر مستو مشک مستو عطر مستو مشک مستو نافائے تاتار مست از شراب غوث اعظم یافتہ تلقی ازو تسبیح و تحلیل خدا یافتہ تلقی ازو تسبیح و تحلیل خدا بلبلاں در باغ مستو بلبلاں در باغ مستو کبک در کوثر مست از شراب غوث اعظم ای غزل گفتی تو فاضل دی بمدح پیر خیش ای غزل گفتی تو فاضل دی بمدح پیر خیش لوح مستو حرف مستو لوح مستو حرف مستو کل کے گوہر بار مست لوح مستو حرف مستو کل کے گوہر بار مست از شراب غوث اعظم گلشن و گلزار مست اب تمامی حضرات کھڑے ہو جائیں سلام بحضور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہ اقدس میں پیش کیا جائے مصطفیٰ جان رحمت ہے عام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام آب تطہیر سے جس میں پودے جمے آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام التقیٰ
ونو کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ میں نثار یا محمد تیری دستگیریوں کے مجھے کیا ادو کی پرواہ مجھے کیا ادو کی پرواہ مجھے کیا غم زمانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات علیکہ از تو پھیلے غوث اعظم بادشاہ ہر دو عالم صدقہ امام اعظم صدقہ امام اعظم دور ہوں سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام آبروئے دو جہاں السلام پردہ دار آسیاں مست کر دے مست نینا والیا ہن آوی جا واللیل زلفاں والیا ہن آوی جا والفجر چہرے بالیا یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام آج جانا ہو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد
لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد الأعراب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره. وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين. راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين. مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء
الفقراء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله جسے چاہا در پہ بولا لیا جسے چاہا در پہ بولا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یہی آرزو ہو جو سرخ رو یہی آرزو جو سرخ رو ملے دو جہان کی آبرو میں کہوں غلام ہوں آپ کا وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ آوے کرم والی جے او گڑی آوے کرم والی جے او گڑی پھر میں مدینے گلی گلی کدی ساڑی وی ہوئے حاضری ساڑے واسطے سب دعا کرو بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ اے میرے حضور کی والدہ تیری گود کتنی عظیم ہے ملا تجھ کو ماہ تمام ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ
وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. کچھ کلام پاک پڑھا گیا پیش کرتا ہوں. ختم قرآن پاک 4 بار، سورہ یاسین 571 بار، درود شریف 39,399,330 بار، کلمہ طیبہ 34,000 بار، سبحان اللہ 2,000 بار، سورہ اخلاص 2,000 بار، درود تاج 15,655 بار، سورہ کوثر 22,000 بار، یا حی یا قیوم 12,000 بار، آیت کریمہ 2,400 بار، اور سورہ استغفار 3,000 بار، سورہ واقعہ 121 بار، سورہ ملک 160 بار، سورہ رحمان 21 بار، آیت الکرسی 500 بار. اس کے علاوہ جو بھی کلام پاک پڑھا گیا آپ خدمت پیش کرتے ہیں. آپ دعا فرمائیں سب کے لیے. آمین. جملہ حاضرین کی تمام دینی دنیاوی مشکلات آسانی کے لیے دعا فرمائیں. آپ جو بیمار ہیں انہیں اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرمائے. جو بے روزگار ہیں انہیں خیر و برکت والا اللہ تعالیٰ روزگار عطا فرمائے. جن کے اولاد نرینہ نہیں اللہ تعالیٰ انہیں اولاد نرینہ معمر عطا فرمائے. اور اس مہینے میں کچھ رحلتیں ہو گئی ہیں پاکستان میں، پاکستان سے باہر بھی جو بھی حضرات مریدین دربار قادریہ فاضلیہ اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت، بخشش اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنی ہے. یہ حاجی رشید صاحب ہیں، ڈاکٹر بشیر صاحب، غلام شبیر صاحب، شفقت غوث صاحب، ان کی والدہ محترمہ حمیدہ بی بی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکی ہیں. ان کے درجات کی بلندی اور پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. یہ بھی دعا کرنی ہے. ملک پاکستان کے لیے دعا کرنی ہے. یہ جو وبا گھیرے ہوئے ہے خاص کر مسلمانان عالم کو اس سے محفوظ رکھے اور تمام دنیا کو اس سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ مجاہدین کشمیر کو فتح و نصرت عطا فرمائے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الپاکستان والکشمیر بحرمت النبی الاکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الہی فیضات برکات روز افزو و نور ظہوری خاندان عالیہ قادریہ فاضلیہ ہمیشہ برقرار وعلی الدوام قائم دائم تا یوم قیامت از عنایت کرم تو مانت. یا رحیم یا کریم یا قائم یا دائم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام برحمتک یا ارحم الراحمین. و ادائی خاندان مخذول مقہور و از ہر دربار مردود مطرود مانند. یا مانیو یا دافیو یا جبارو یا قہارو بحق حامیم عین سین قاف کاف ہا یا عین صاد. الہی بحرمت سید الکونین و رسول ثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بشموز فیضان زیب مسند افادت و افادت مرشد الوقت حضرت مولانا سید ثاقب محی الدین قادری ابن حضرت مولانا سید آفتاب محی الدین قادری ابن حضرت مولانا سید نظر محی الدین قادری. را برف کے فرق تفاخر دردارین منور فرما. یا نور الانوار یا مظہر الاسرار بحرمت النبی سید الابرار و آلہ الاطہار و اصحابہ الاخیار و بحق یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئن للہ شیئن للہ شیئن محمد رسول اللہ. بد نظمی نہیں کرنی. راستہ بنائیں کہ پیر صاحب کے لیے اپنے حجرت تک تشریف لے کے جا سکیں. سب حضرات بار پنڈال میں بیٹھ جائیں. تبرک کی تقسیم شروع ہوا جاتی ہے. تبرک کی تقسیم شروع ہوا جاتی ہے. آپ باہر پنڈال میں چلیں، لائنیں بنا لیں، آمنے سامنے بیٹھ کے.
हुल्लड़ बाजी नहीं करनी बेटा, रास्ता छोड़ दो, आगे से रास्ता छोड़ दो, रास्ता बनाओ ना। क्यों आगे जो खड़े हैं क्या करते हैं आप, रास्ता क्यों नहीं बनवाते? ओए आगे से हट जाओ। दस दफा तो आपने सलाम करना है, आगे से हट जाए, रास्ता छोड़ दें इस वक्त। कितने रजाकार ये क्या करते हैं, आगे चलें। ये ऐनक किसकी है, ऐनक गिर गई है किसी की?